آج اس شخصیت کا یوم شہادت ہے. یہ شخصیت کی ساری زندگی اور ان کا اسوہ ہمیں پکار پکار کر کہہ رہے ہیں، جن ذلت کے گڑھوں میں تاریک راہوں میں تم پڑ چکے ہو، اسی لیے پڑے ہو کہ ان شخصیتوں کو تم بھلا چکے ہو، ان کی زندگیاں بھلا چکے ہو، ان کی تعلیمات تم بھلا چکے ہو، ان کا نظام حکومت جو تمہیں دیا گیا تھا تم وہ بھلا چکے ہو. میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، آج یکم محرم الحرام ہے اور آج کے دن ہی شہادت ہے امیر المؤمنین خلیفۃ مسلمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. عجیب شخصیت ہے، عجیب شخصیت ہے. اسلام لانے کے واقعے سے لے کے شہادت کے واقعے تک زندگی کا ہر دن روشن اور رمایا ہے، ہر دن روشن اور رمایا ہے. اسلام کی قبولیت بھی عجیب انداز میں ہے، عجیب انداز میں ہے کہ اللہ کے رسول نام لے کے دعا کر رہے ہیں کہ یہ چاہیے. لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ جس نے قبول کرنی ہے کر لے، جس نے نہیں کرنی نہیں کرنے. اور حضرت عمر کے نصیب میں دعائے رسول ہے کہ اللہ کے رسول دعا کر کے کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ مسلمان چاہیے مجھے، اسے مسلمان کر دے، اسے ایمان دے دے. ساری زندگی کے واقعات بیان کے محتاج نہیں ہیں، مگر جو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، آج امت مسلمہ کے جتنے ممالک ہیں پاکستان سمیت ہماری تنزلی ہے، ہر حالت میں تنزلی ہے. ایمان اور عقیدے کے لحاظ سے تو ہے ہی ہے. ہماری کوئی ایک اسلامی مملکت بھی، مسلمانوں کی حکومت بھی اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں آئیڈیل نہیں کہی جا سکتی. وہ تو ہے ہی ہے، مگر مادی طور پر بھی، اخلاقی طور پر بھی، تعلیمی طور پر بھی، نظریات کے طور پر بھی، اور اقوام عالم میں ان کی حیثیت کے طور پہ بھی ساری ہماری اسلامی مملکتیں روب زوال ہیں. کیوں ہیں؟ اور اس کا علاج کیا ہے؟ ہم ایک معاشرہ ہیں. بہت سے ساتھی کہتے ہیں آپ حکومتوں کی باتیں مسجد میں بیٹھ کے کیوں کرتے ہیں؟ اسی لیے کہ حکومتیں بھی ہم سے ہی بنتی ہیں، ہم ہی بناتے ہیں حکومتیں. ہمارا ہی معاشرہ ہم ہی سے ہی حکومت بنتی ہے. ہم چاہتے ہیں، آپ اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری حکومت کیسے ہوگی، ہمارا نظام کیسے چلے گا. ہماری جتنی بھی مملکت کی پریشانیاں ہیں ان کا سارا حل ایک چیز کے اندر ہے. اگر ہم اس صحابی رسول کے نظام میں خلافت کو اپنے ملک میں رائج کر دیں، ایک علاج ہے. ایسی حکومت، اللہ اکبر، ایسا نظام. 10 سال مدینہ منورہ میں اللہ کے رسول کی مسند پر بیٹھ کر وہ نظام حکومت چلائی ہے، وہ نظام حکومت چلائی ہے، وہ تعلیمات روشن کی ہیں، وہ اسوہ قائم کیا ہے. آج بدقسمتی سے ایک چیز بھی ہمارے درمیان موجود نہیں ہے. گورنر جب بناتے تھے، حاکم جب بناتے تھے، آج ہم بھی حلف لیتے ہیں. حلف نامے کو آپ ہم بھی پڑھ لیجئے. اور جو حضرت عمر حلف لیا کرتے تھے، کیا حلف لیتے تھے؟ اپنے گورنر سے حلف لے رہے ہیں، عمدہ کپڑا نہیں پہنو گے، عمدہ سواری نہیں اختیار کرو گے، رعایا اور اپنے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں آنے دو گے، چاہے وہ دربان ہی کیوں نہ ہو. تمہارے دروازے پر کوئی چوکیدار نہیں ہوگا، دروازہ بند نہیں ہوگا. حلف کے یہ الفاظ ہے، یہ رہنمائی ہے، یہ ہے مسلمانوں کا طرز حکمرانی، یہ ہے مسلمانوں کی حکومت. اور دبدبا اور روب ایسا کہ فاتح ایران نے ایسے اپنے گورنر عظیم الشان سعد ابن ابی وقاص، جنہوں نے کئی ملک فتح کر رکھے ہیں. آپ کے ملک میں اگر کوئی ایک سرکاری افسر
کوئی ایک کاروائی کر دیتا ہے تو کوئی دوسرا اس کو بولنے کی ہمت نہیں کرتا کہ بھائی یہ بڑا مشہور ہو گیا ہے، یہ بڑا جنرل ہو گیا ہے۔ سعد ابن ابی وقاص گھر بنایا، گورنر ہیں، دیوڑی بنا دی، آگے گھر اپنا جو رہائش کا کمرہ تھا اس کے آگے کچھ تعمیر کر لی، جو بیٹھنے کا کمرہ تھا کچھ تعمیر کر لی، کوئی دربان نہیں ہے، کوئی دربان نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق کو جب اطلاع ہوتی ہے، کوئی باز پرس نہیں کرتے، کوئی حکم نہیں جاری کرتے انہیں، کوئی ان کو درخواست نہیں کرتے، ایک اپنے عام ساتھی کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں جاؤ جا کے گھر کے اس حصے کو آگ لگا دو۔ آگ، یہ ہیں حاکم کہ میرا گورنر اور اپنی رعایا اور درمیان میں اتنا فاصلہ بھی کیوں کر لے کہ اس برآمدے سے ہو کے ایک رعایا کو گزرنا پڑے۔ کہتے باہر سے اگر کوئی آواز لگائے گورنر کے کانوں پر پہنچنی چاہیے، ایسا ہونا چاہیے گورنر۔ گئے اور گھر میں گورنر موجود ہیں، کھڑے ہیں، اس ایک عام سے صحابی نے جو مدینہ سے آیا ہے آگ لگا دی، کسی میں ہمت نہیں ہے کہ روک دے۔ یہ حضرت عمر بن فاروق کا ایک بھیجا ہوا قاصد ہے، گورنر سامنے دیکھ رہا ہے گھر کو آگ لگ گئی ہے۔ یہ ہے حکومت۔ اور خود دیکھیے نظام کیسا ہے، ممبر پر کھڑے ہیں، سارے عام مسلمانوں میں کپڑے تقسیم ہوئے ہیں، اور وہ کپڑا سب عام مسلمان جانتے ہیں کہ ہر مسلمان کے ایک حصے میں ایسا آیا ہے کہ حضرت عمر کے جو قد ہے، دراز ہے، اونچا ہے، وہ اس سے لباس نہیں بن سکتا، سب کو کپڑا کم ملا ہے۔ اس کپڑے کی جو مقدار ہے اس میں حضرت عمر کا لباس نہیں بن سکتا ہے۔ وہ حضرت عمر جو خلیفہ ہیں، مسلمانوں کے درمیان خطبہ دے رہے ہیں، اور ایک عام مسلمان کہتا ہے کہ آپ خطبہ روکیے، پہلے میرا سوال ہے، پہلے میرا اعتراض ہے، کھڑا ہو جاتا ہے۔ احتساب ایسا ہے کہ کوئی حق گوئی سے نہیں کتراتا، سوال اٹھانے سے نہیں کتراتا، دبدبہ اپنی جگہ پر ہے، احتساب اپنی جگہ پر ہے۔ حضرت عمر رک جاتے ہیں، فرمایا بولو، بولے یہ لباس آپ کا کیسے بن گیا؟ ہمیں تو اتنا کپڑا نہیں ملا، خلیفۃ المسلمین ہے، حاکم ہے، 22 لاکھ مربع میل زیر نگی ہیں، سوال ہو رہا ہے کہ آپ کا کرتا کیسے بن گیا؟ محلوں کا سوال نہیں ہو رہا ہے، گھروں کے سوال نہیں ہو رہے، گاڑیوں کے سوال نہیں ہو رہے، فیکٹریوں کے سوال نہیں ہو رہے، اور کوئی چھپ کے گھروں کے اندر بیٹھ کے سوال نہیں اٹھا رہا ہے۔ بھری مسجد میں نماز جمعہ دیتے ہوئے روک کر کے ایک عام مسلمان، جس کا شاید آپ نام بھی نہ جانتے ہیں، اس عام مسلمان نے کھڑے ہو کے آواز لگائی ہے، ٹھہر جائیے، یہ لباس کیسے بن گیا؟ اتنا مجھے تو نہیں ملا جتنا آپ کے جسم پر میں دیکھ رہا ہوں۔ یہ ہے مسلمانوں کی طرز حکومت، یہ ہے خلافت، اسی لیے ہم نے ملک حاصل کیا تھا، یہ نظام حکومت ہم نے بنانی تھی، اس نہج پر ہم نے اپنے ملک کو تعمیر کرنا تھا، جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا نظام ہے۔ اللہ معاف کرے، آج غیروں نے ہم سے یہ قیمتی موتی چرانے کے لیے خلافت کو بدنام کر دیا ہے۔ ہمارے نوجوان بچوں کے ذہن میں خلافت کا یہ تصور بٹھا دیا ہے کہ خلافت کا یہ معنی ہے کہ تلواریں نکالی جائیں گی، اڑا دیا جائے گا نوجوانوں کو، بہنوں کو، اور بس تلوار ہی تلوار ہوگی، جہاں دیکھے تھوڑا سا ہلے کہیں اس کی تلوار سے گردن۔ یہ خلافت نہیں ہے۔ خلافت یہ ہے کہ جو اس ملک کا حاکم ہوگا، جو اس ملک کا گورنر ہوگا، اس کے گھر کا کمرہ ایسا ہوگا کہ باہر کھڑے ہو کر اگر کوئی آواز لگائے، غریب مزدور بھی رات کے کسی وقت بھی اس گورنر کے کانوں میں آواز پہنچنی چاہیے اور اس کو سننا چاہیے۔ اس کی جو عہدے کا حلف ہوگا، اس حلف نامے میں جہاں اور چیزیں تحریر ہوں گی، وہاں یہ تحریر ہوگی کہ وہ عمدہ لباس زیب تن نہیں کر سکتا، وہ عمدہ سواری نہیں اختیار کر سکتا، وہ عمدہ گھر نہیں اختیار کر سکتا، وہ گھروں کے دروازے پر دربان نہیں رکھے گا کہ حضرت عمر کو کسی 22 لاکھ مربع میل ہے، فارس تباہ ہو گیا ہے، روم زیر نگیں آ گیا، کیا دشمن نہیں تھے؟ دشمن تھے، دشمن موجود تھے،
مگر نظام حکومت کو تباہ نہ ہونے دیا. اسی مسجد میں مصلی پر نماز ادا کر، پتہ ہے کہ زندگی کو خطرہ ہے لیکن نماز وہیں پڑھیں گے. ایک بات میں اور ذکر کرتا ہوں، اس بات کو آپ سمجھ لیجئے تو آسان ہو جائے گا. گناہ جب کوئی غیر مسلم کرے، گناہ جب کوئی غیر مسلم کرے، اللہ کی غیرت پہ بھاری نہیں گزرتا. غیر مسلم ہے، مانا ہی نہیں ہے. اور جب کوئی مسلمان گناہ کرے، اس کا خمیازہ اسے بھگتنا پڑتا ہے، اور دنیا میں زیادہ بھگتنا پڑتا ہے. یہ جو نظام ہے ہم نے غیروں سے حاصل کیا ہے، اسی نظام کے تحت غیر ترقی کریں تو کریں، کیونکہ اللہ نے ان کو مہلت دے رکھی ہے. ہم جب وہ نظام اختیار کریں گے جو اللہ کا نظام نہیں ہے، جو اللہ کے رسول کا نظام نہیں ہے، جو خلافت کا نظام نہیں ہے، اللہ کے رسول کی نظامت کو چھوڑ کر کے ترقی ہمارا مقدر نہیں بن سکتی. کیونکہ ہم نے تو کلمہ پڑھا ہے، ہم نے تو اللہ سے وعدہ کیا ہے، ہماری ترقی اسی صورت میں ہوگی. اور حضرت عمر کے زمانے میں ترقی کا عالم دیکھیے، تعلیم، ترقی، مادی افواج، پورے عالم میں کسی کے پاس ایسی نہیں تھی جو مسلمانوں کے پاس تھی. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان شخصیات کی زندگی، اسوہ، اخلاق، نظام اپنی زندگیوں میں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے.